گالیاں صرف پاکستانی پنجاب پولیس کو بھی پڑتی ہیں, باہر کسی پولیس کو گالیاں نہیں پڑتی. باقاعدہ ویڈیو تھیں اور جناب معافیاں مانگ رہے ہیں سب انسپیکٹر, ایسے ہی ان کو کان پکڑائے ہیں, گھٹنے کے بل بٹھایا. تو وہ سارے خواجہ سرا پھر اکٹھے ہو کے آئے, پھر انہوں نے دمادم مست قلندر کیا. وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ہر پولیس جو ہے نا ہر بندے کے ساتھ زیادتی کرتی ہے, ناجائز کرتی ہے. میں سارے آفیسرز کی بات نہیں کر رہا, تلاشی کے معاملے میں چھیڑ خانی کرتے رہے, ان کا تلاشی کرنی کرو, اب چھیڑ خانی تو نہ کرو, لیکن وہ چھیڑ خانی کرتے رہے جیسے ایک لڑکی کو کرتے ہیں ہراس کر. کھاریاں کے اندر خواجہ سرا سراپا احتجاج ہے, کپڑے اتار کر احتجاج کر رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ ان کا ہاتھا پائی بھی ہے. اس کی تفصیل کیا ہے, اصل معاملات کیا ہیں, آج ہمارے ساتھ چودھری فیصل جٹ صاحب موجود ہیں, انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جیسے کہ آپ کو پتا ہے فیصل بھائی, سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم ویڈیو بہت زیادہ گردش ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے خواجہ سرا کپڑے اتار کے احتجاج کر رہے ہیں. پولیس کے ساتھ بھی کافی جھگڑا ہوا ہے, تھانے کے اندر وہ سامان اٹھا کر خواجہ سرا پھینک بھی رہے ہیں. اصل معاملات کیا ہے, کیوں اس طرح واقعہ پیش آیا, کیا ریزن بنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے کھاریاں کا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پر. یہ شروعات ہوئی تھی کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے جو ویڈیو میں بتا رہا ہے کپڑے اٹھا کے کہ مجھے پیچھے سے ڈنڈے مارے انہوں نے بہت زیادہ, اس کے جسم پہ لال نشان پڑے ہوئے ہیں, وہ دکھا بھی رہا ہے. ہوا یہ کہ وہ کہیں پہ بازار میں جا رہے تھے تو راستے میں دو پولیس والے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ بنا. انہوں نے ان کو چھیڑ خانی کی یا تلاشی کے معاملے میں چھیڑ خانی کرتے رہے, ان کا تلاشی کرنی کرو, اب چھیڑ خانی تو نہ کرو, لیکن وہ چھیڑ خانی کرتے رہے جیسے ایک لڑکی کو کرتے ہیں ہراس کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا اور ان کا یہ نہ کرو, پھر اس میں ہاتھا پائی. اس نے کہا تو بدتمیزی کرنی تے لوکاں دے نال تسی انج کر لیندے ہو تے سانوں ہاتھ لان لگے, تانوں تکلیف ہو رہی ہے. لو جی اس بات پر لڑائی ہوئی اور ہاتھا پائی ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈنڈے مارنا شروع کر دیے خواجہ سراؤں کو, اچھی طرح مارا ان کو جناب, جیسے دھوتے ہیں نا ویسے دھویا ان کو. پھر اس کے بعد انہوں نے کال چلائی اور پھر گاڑیاں آئیں, نفری آئی, مزید نفری کو طلب کیا گیا. جب وہ نفری آئی تو انہوں نے ان کو بھی اٹھایا اور اندر لے گئے. پھر اس کے بعد وہ خبر پورے علاقے کے خواجہ سراؤں تک پھیلی, ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے. وہ سارے خواجہ سرا پھر اکٹھے ہو کے آئے, پھر انہوں نے دمادم مست قلندر کیا. وہ ساری دنیا نے دیکھا, لیکن وہ دمادم مست قلندر ہمارے ملک و قوم کی ناکامی, فیلئر, یہ وہ واضح کرتا ہے, بالکل ظاہر کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنی ناکام سٹیٹ ہے, ہم کامیاب لوگ نہیں ہیں. پھر وہ جب ایک خواجہ سرا ہے وہ جناب آپ تھانے کے اندر سے چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, اندر پتھراؤ کر رہا ہے, اندر جا کے جناب گن پکڑی ہوئی ہے پولیس آفیسرز نے, تو وہ ان کو کہہ رہا ہے اب بولو, اب مارو ہمیں, پہلے مار رہے تھے اب کیوں نہیں مار رہے. پھر ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں وہ خواجہ سرا خود ہی. تو یہ ایک بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھاول نگر کا واقعہ ہوا کہ ہر پولیس جو ہے نا ہر بندے کے ساتھ زیادتی کرتی ہے, ناجائز کرتی ہے. میں سارے آفیسرز کی بات نہیں کر رہا, پنجاب پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اچھے آفیسرز بھی موجود ہیں, لیکن زیادہ تر ان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کے گھر میں گھس جائیں, بلا اجازت گھس جائیں اور جناب توڑ پھوڑ کریں, جناب ان کو گرفتاری کریں. مطلب وہ بعد میں وہ مجرم ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم بنا وارنٹ کے بھی گھس سکتے ہیں. اسی طرح یہ فیصل بھائی میں آپ کی بات معذرت, میری بات کمپلیٹ ہونی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جب وہ گئے تو آگے سے وہ پاک فوج کا نوجوان نکل آیا. اس کے بعد پھر پاک فوج نے وہ قانون پڑھا ہوا تھا جو پولیس والوں نے نہیں پڑھا ہوا, پھر انہوں نے سبق سکھایا. پھر ویڈیوز بھی جاری ہوئیں, پھر آئی جی پنجاب کا بیان آیا کہ جناب فوجی اور پولیس آپس میں بھائی بھائی ہیں. سوشل میڈیا پر تو اہم ہی خبریں پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ اہم ہی خبریں نہیں تھیں, باقاعدہ ویڈیو تھیں اور جناب معافیاں مانگ رہے ہیں سب انسپیکٹر, ایسے ہی ان کو کان پکڑائے ہیں, گھٹنے کے بل بٹھایا. تو یہ پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی بے عزتی نہیں ہے, ہمارے پاکستانیوں کی بے عزتی ہے. اور وہ پاک آرمی نے جو ان کو سبق سکھایا وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ اب کھاریاں کا واقعہ سامنے آ گیا, خواجہ سراؤں سے جناب مار پڑ رہی ہے, تو یہ اب کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھا شگون نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خواجہ سراؤں کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اندر خواجہ سراؤں کی حقوق, ان کا جو بھی تحفظ, ان کو تعلیم, صحت, ہر چیز ان کا رائٹ ویسا ہی ہے جیسے ہر پاکستانی کا ہے. تو آپ ان کو ہراساں کریں, آپ ان کو سڑک پر کھڑے ہو کے تنگ کریں اور پھر الٹا وردی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور بدماشی کے بلبوتے پہ ان کو تھانے لے جائیں, پھر ان کے ساتھ زیادتی کریں, تو یہ میرا خیال ہے قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک ویڈیو یہ بھی چل رہی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ جناب صلح ہو گئی, جناب خواجہ سرا بیٹھے ہیں, جناب صلح. یہ کیسی صلح ہوئی بھائی؟ صلح ہو گئی ہے, پرچہ بھی ان پہ دے دیا ہے, ان کو تھانے بھی اندر جیل بھی بھیج دیا ہے, اور اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کو جناب صرف تھوڑی دیر کے لیے معطل کیا ہے, جناب ہم کریں گے کارروائی کریں گے. یہ کون سی کارروائی؟ وہ باہر ڈیوٹی پہ دوبارہ آ جائیں گے, اور خواجہ سراؤں کی عزت اسی طرح جیسے ان کو ہراساں کرتے آ رہے ہیں لوگ, وہ ایک معاشرے میں ایسا جیسے کوئی دھتکارے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے. خواجہ سراؤں کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے باقی پاکستانیوں کے ہیں, ان کے بھی وہی رائٹس ہیں جو دوسرے پاکستانیوں کے ہیں. اگر ان کو اریسٹ بھی کیا جائے گا, ان کی جیل بھی الگ ہے, ان کے تعلیم و تربیت کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ادارے بھی الگ ہیں, ان کی ہر چیز ان کو
पाकिस्तान का आइन मुहैया करता है, तो फिर कोई पुलिस वाला क्यों कैसे किसी को हरास कर सकता है? कोई आम आदमी भी क्यों करेगा? तो ये हमारे मुआशरे में एक शऊर की कमी है, तालीम की कमी है। अच्छा फैसल भाई, देखा गया 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल भी किए गए इस वाक़े खारियों वाले वाक़े में। क्यों ऐसा होता है? जब तक वीडियो वायरल ना हो तो इंसाफ नहीं मिलता है। जैसे वीडियो वायरल हुई, जिस तरह आपने भी बताया कि 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल किए गए, क्या वीडियो इंसाफ लेने के लिए वीडियो वायरल करनी पड़ेगी, फिर इस तरह के रवैये इख्तियार करने पड़ेंगे? इस बात का जवाब ये है कि पूरी कौम देख रही है। हमारे एक भाई हैं वकील मियाँ मतीन एडवोकेट, उनको किस बिना पर गिरफ्तार किया गया, किस बिना पर उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे लगाए गए, वो इस वजह से लगाए गए कि वो भी वीडियो बना के जनाब लोगों को दिखाता था, ऑफिसर्स को याद दिलाता था कि आपकी ये ड्यूटी है, और ये याद दिलाता था कि जो थाने में हवालात है वो मुर्गियों के डरबे से गंदी बदबू वहाँ पे आ रही है और इंसानों को वहाँ पे तजलील करने के लिए रखा गया, और उसका ये कसूर था, उसके ऊपर दहशतगर्दी के दफा दी गई। रमज़ान में गिरफ्तार हुआ, ईद भी उसके अंदर गुजरी, और वो अब मतलब कल या परसों रिहा हुआ। तो ये मुझे बताएं, पूरा महीना अंदर रह के आया, उस महीने का कौन जवाब देगा? फिर एक वकील को उसके चैम्बर से गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे कानून जो है ना, वही आपकी बात 100% श्योर है कि जब वीडियो वायरल होगी तो इंसाफ होगा। तो वीडियो बनाते लोग इसलिए थानों के बाहर भी और अंदर भी, और वकील भी इसलिए बना रहा था कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे। कैमरा जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लोग उसको गलत समझते हैं और गलत करार देते हैं, जिस वजह से अब इन्होंने कानून पास करने की कोशिश की है, जनाब अब वीडियो नहीं बनेगी, थाने के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, फलाने के अंदर वीडियो क्यों नहीं बना सकते भाई? ताकि आपके काले करतूत ना सामने आए। लोगों पर नाजायज़ FIR देते हैं जनाब, मनशियात के पर्चे करते हैं, गलत FIR दे के गिरफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद मुंह मांगे पैसे आप उनसे मांगते हैं। तो ये पुलिस ऑफिसर का ये शेवा तो नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में ASI कांस्टेबल की भर्ती, ड्राइवर की भर्ती 5 लाख रेट, 10 लाख रेट, ASI का 15 लाख रेट, सब इंस्पेक्टर का 20 लाख रेट, SHO का 30 लाख रेट होगा सीट का, तो जनाब यही कुछ होना है। आप अच्छे की उम्मीद ना रखें। जी जी। अच्छा फैसल भाई, ये जो ख्वाजा सराह का वाक़या हुआ, ख्वाजा सराह के हकूक़ पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की इमेज में कितना फ़र्क पड़ा होगा जिस तरह वीडियो वायरल हुई है? भाई पाकिस्तान का इमेज तो पहले ही माशाल्लाह 130 से 135 से 140वें नंबर पर आ गए हैं हम इंसाफ मुहैया करने की लिस्ट में। ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनी रियासत का हमें पहले नंबर पर होना चाहिए इंसाफ मुहैया करने की लिस्ट में, लेकिन हमें 140वें नंबर पर इसी वजह से कि हम अक़लियतों को उनके हकूक़ नहीं देते, हम ख्वाजा सराओं को हकूक़ नहीं देते, हम किसी को इवन के हम अपनों को भी हकूक़ नहीं देते। हम तो किसी को क्या हकूक़ देंगे, हम तो अपने आप को नहीं हकूक़ दे सकते, हमें हकूक़ नहीं मिलते। ये तो ये रियासत ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं वर्दी में, जो थाने के अंदर उनके कोलीग पेटी भाई हैं वो पाकिस्तानी हैं, और जो बाकी सारी अवाम है वो इंडियन है, भारतीय है, हम जनाब कोई भारत के रहने वाले हैं। तो उनका फ़र्ज़ है हमारे ऊपर तशद्दुद करना, डंडे मारना, रास्ते में रोकना, मोबाइल चेक करना, वो बहन भाई जा रहे हैं उनसे पूछना हम ही तड़ा के रिश्ता आपस, ये हमारा फ़र्ज़ है पुलिस वालों का। तो फिर चाहे वो मियाँ बीवी भी हों, उनको रास्ते में रोक लेना, रात के टाइम अंधेरे में उनसे उनकी तलाशी करनी, पूछगाछ करनी, और मर्द जो है वो औरतों की तलाशी करे, उनके बालों से पकड़ के खींचे, ये इनका ये समझते हैं हमारा राइट है, क्योंकि हम ये इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, इनको ये फील होता है। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम अपनी पुलिस से बिल्कुल नाखुश है, इमेज पुलिस का बहुत ज़्यादा ख़राब है अवाम के अंदर, दिन ब दिन इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। क्या लगता है आने वाले वक्त में पुलिस का इमेज जो है वो अच्छा हो पाएगा या फिर इससे भी बदतर क्यों हो जाएगा? देखें, ये जिस तरह के IG पंजाब है ना, ये ऐसे लगता है जैसे कोई सौदागर है IG पंजाब, क्योंकि इन्होंने जो पिछले गवर्नमेंट निगरान हुकूमत थी, इन्होंने जो काम किए वो कभी भी किसी ने नहीं आज तक किए। उन्होंने अपनी ड्यूटी से बढ़ चढ़ कर वो जो है ना गुलाम होने की सबूत दिया। इन्होंने लोगों के घरों में छापे मारे, औरतों को बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटवाया, फिर उन्होंने डंडे मारे, जनाब क्या कुछ इन्होंने नहीं करवाया। और फिर ये कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, पुलिस में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, और ये बातें करते हैं बिल्डिंग्स नहीं बना दी, तामीर कर दी, ये कर दिया, फुहारे लगा दिए, खूबसूरत एक मंजर बना दिया। तो भाई आपने इतना कुछ तो कर दिया, तो कम से कम पुलिस वालों को वर्दी की बजाय एहराम ही पहना के देख लो, शायद कोई तब्दीली आ जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि पुलिस वालों का जब तक अंदर से दिल और मन साफ़ नहीं होगा, शऊर नहीं होगा, जब वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें हलाल की रोज़ी घर बच्चों को खिलानी है, तो तब तक हम कैसे हम कामयाब नहीं हो सकते। जो मर्ज़ी आप कर लें, जिस इदारे में भर्ती होने के लिए आपको 30-35 लाख जेब में होना चाहिए, और हर वडेरा चौधरी बंदा आके जनाब लगा ले और अपनी दुश्मनियाँ निभाए, अपने यारों दोस्तों को बताया कि मैं उन दुश्मनियाँ लवांगा क्योंकि मैं उन थाने भर्ती हो गया, तो फिर ये थाने तो ऐसे ही चलेंगे। आप बैरून मुल्क देखें, यूरोप में जितनी भी पुलिस है, अरब ममालिक में पुलिस है, एक भी शुरता या एक पुलिस वाला खड़ा हो, सब लोग डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और ये वो डर ऐसा नहीं होता कि गालियाँ निकालें, गालियाँ नहीं निकालते, गालियाँ सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब पुलिस को ही पड़ती हैं, बाहर किसी पुलिस को गालियाँ नहीं पड़ती। और बाहर कोई भी पुलिस
آپ دیکھ لیں, ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, کئی ایسی پولیس آتی ہے باہر گرفتار کرنے کے لیے, دروازے کے اندر نہیں آتی, ان کے ہاتھ میں سرچ وارنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اندر نہیں آتے, ان کو دور سے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم آپ کو ارسٹ کریں. اور وہ انسان دوست پولیس ہے, وہ اخلاقیات سے بھری ہوئی پولیس ہے. ہماری پولیس میں اخلاق نہیں ہے. ہماری پولیس میں وردی خوبصورت ہے, کاٹن کے سوٹ ہیں, اچھے اچھے بیج لگے ہوئے ہیں, وی آئی پی بلے لگے ہوئے ہیں جناب, وہ ہر چیز ان کی بڑی وی آئی پی ہے, کیپ بھی بڑی خوبصورت ہے, شوز بھی نئے برانڈڈ ہیں, گاڑیاں بھی برانڈڈ ہیں, لیکن ان کے دل کالے چور ہیں, ان کے دل برانڈڈ نہیں ہے, ان کی سوچ برانڈڈ نہیں ہے. اپنی بہنوں کو صرف اپنی بہنیں سمجھتے ہیں, دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو وہ صرف وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, بالوں سے گھسیٹنا, ان کو تھپڑ مارنا یہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. تو جو پولیس اس طرح کا کام کرے گی, پاکستان کا نام کبھی روشن نہیں ہوگا. ساری دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہے. خواجہ سراؤں کو ہم ان کے حقوق نہیں دے سکتے. انہوں نے پتھر چلائے, انہوں نے کپڑے پھاڑے, وہ سب کچھ جو بھی ہوا انہوں نے بھی غلط کیا, میں یہ نہیں کہتا انہوں نے صحیح کیا, لیکن انہوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ چودھری فیصل جٹ صاحب موجود تھے. کھاریا والا واقعہ کے اوپر بات چیت کی گئی, مکمل تفصیل آپ نے جانی. ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.